آپ کے اس جلسے میں آنے کے وقت پٹنہ سے ہم نکلے تھے، عصر کا وقت ہوا، ایک چھوٹا سا گاؤں مسجد نظر آئی تو وہاں چلے ہیں۔ مشکل سے ان کے ہاں 50-60 گھر ہیں، چھوٹا سا گاؤں، اور گاڑی بھی اندر جا نہیں سکتی، پگڈنڈی پر چل کر کے مسجد کے لیے جانا پڑا، کھیتیوں میں سے گزرتے ہوئے مسجد کے لیے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں، مسجد میں گئے، ہم تو یہ سوچتے تھے کون اس غیر معروف علاقے میں پہچانتا ہے، لیکن ہر گھر سے لوگ وہاں پر آئے اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے نعرے لگانے لگے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، میں نے پوچھا پہچانتے ہو؟ کہا آپ پہچانتے نہیں، روز سنتے ہیں آپ کو۔ اب جو نعرے لگ رہے تھے، مجھے اس بات کا یہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ پہچانتے، چھوٹی سی بستی ہے، بنیان لنگی پہنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہاں نعرے جو لگ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ۔ اس دن یہ احساس ہوا کہ میرے عزیزوں، وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی بستی، ان میں سے کون ہے جو اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ان کے زمانے کا۔ اور اس بستی میں، اس چھوٹے سے گاؤں میں گیا کون ہے اعلیٰ حضرت کو سکھانے کے لیے، اعلیٰ حضرت کی محبت ڈالنے کے لیے؟ علماء کہاں جاتے ہیں؟ بہت کم۔ اس بستی میں تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے 1000 گاؤں ہیں، ہر گاؤں سے یہ آواز آتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ آوازیں کیوں آتی ہیں جانتے ہو؟ یہی میرا جملہ یاد رکھ لو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر کا قصیدہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے باپ داداؤں کی تعریف نہیں کرتے، زندگی میں جب قلم اٹھایا ہے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ احمد رضا نے جب حضور پاک کی شان میں اتنی باتیں عرض کی، تو حقیقت بات یہ ہے، اللہ کریم پھر تعریف کرنے والوں کے نہ نام کو مرنے دیتا ہے، نہ کلام کو مرنے دیتا۔ آج ان کا نام بھی زندہ ہے اور کلام بھی زندہ ہے۔ 100 سال ہو گئے، مجموع میں آج بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ اور میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی نعتیں، جملے اگرچہ اردو کے سخت ہیں، آسان اردو میں پڑھی جانے والی نظمیں ایک جگہ، سخت اردو میں پڑھی جانے والی اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھو دل جھوم جاتا۔ عوام بھی عوام ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں وجد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق میں بولی ہوئی بات۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ظالم جس قدر بھی ظلم کر لے اور کسی کا قتل کر لے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ اس طرح سے ختم کر دیں گے ہم اسلام کو، یہ ناممکن سی بات۔ میں آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، جیسے نیوزی لینڈ میں ایک بار مسجد میں گھس کر کے ایک سن کی آدمی، جس کے دل و دماغ پر صرف اسلام کی دشمنی بیٹھائی گئی تھی، بندوق سے مار کر کے 50 لوگوں کا قتل کر دیا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ عہد کیا ہوا ہوں، یا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اسلام کو پوری دنیا سے ختم کر دوں۔ گیا جیل میں بیٹھا رہا۔ ایسے ہی یہاں بھی بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے، گوفے میں بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، دھرم سنسد کر کے اپنی لومڑیوں کے بیچ میں، باقی باہر آنے کی ہمت نہیں، اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس دھرتی سے مٹا دیں گے۔ ہم ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ایک نیوز رپورٹر ہمارے پاس انٹرویو لینے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں سادھو جی، فلاں پنڈت جی، فلاں پاکھنڈی جی، جو بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا وناش کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ان سے، جائیے وہ بابا سے کہہ دے پہلے اپنے بدن کی کھجلی مٹا لے، وہ اس سے نہیں مٹ سکتی۔ اسلام تو بہت عظیم بات ہے۔ سمندر کا پانی نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ سمندر تو سمندر ہے، آسمان کو تم نیچے لا سکتے ہو، زمین کو اوپر کر سکتے ہو، لیکن اس اسلام کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہے، یہ دین اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہے۔ اب میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، جو دین تمہارا محفوظ ہے، جو تمہارا قرآن محفوظ ہے، بس بات اتنی ہے کہ تم پورے مسلمان بن جاؤ، تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ ہر گھڑی تمہارے ساتھ نسبت مصطفیٰ ہونا چاہیے، ہر گھڑی تمہارے ساتھ عظمت مصطفیٰ کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔
اس لیے میرے عزیزوں، جب تک تمہارے اندر یہ انقلاب نہیں آیا، ایک مثال دے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، آج دنیا تمہیں شراب پیتے ہوئے دیکھ کر یہ نہیں کہتی عبداللہ کا بیٹا شراب پی رہا ہے، تم کو تاش کے پتے کھیلتے ہوئے دیکھ کر کے یہ نہیں کہتی احمد کا بیٹا تاش کے پتے کھیل رہا تھا۔ یہ تو باتیں ہو گئی، دنیا یہ کہتی ہے محمد عربی کا غلام شراب پی رہا ہے، محمد عربی کا غلام تاش کے پتے کھیلتا ہے۔ دنیا یہی کہتی ہے مسلمان چوری کر رہے ہیں، مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لفظ کا احترام اور پاس و لحاظ تمہیں کتنا ضروری ہے؟ تمہارے اخلاق سب سے بلند ہونے چاہیے۔ تم اس دھرتی پر، اس زمین پر خیر امت بنائے گئے، سب سے بہترین امت بنائے گئے ہو۔ تم اگر دن بھر گانے سنتے ہوئے ناچتے ہوئے گزارو گے تو تمہارے دلوں میں نفاق ہی تو پیدا ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ منافقت کی طرف جاتا ہے، اس کے دل میں کفر آنے لگتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے۔ یہ بے حیائیاں اور بدکاریاں یوں ہی نہیں آتی۔ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں یہ گانے وغیرہ سننا چھوڑ دو، تمہارے دلوں کے اندر صرف نفاق اور ڈر پیدا ہوتا رہے گا۔ تم کو اگر سننا ہے تو عظمت اسلام کے ترانے سنو، میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنو، دل میں ایمان روشن ہوتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی ہے، اور تم اس طرح بزدلی کی زندگی نہیں گزارو گے، تم جمے ہوئے پہاڑوں کی طرح بن جاؤ گے۔ آج پاس و لحاظ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے، جس کی وجہ سے لوگ تمہیں تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا ہے یہ ہیں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن ان کی طرف سے اب جواب نہیں آئے گا۔ اسی لیے دیکھو جس کو چاہے جنگل راج میں شوٹ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسے حالات پیدا ہو گئے؟ کیوں اتنی ہمتیں بڑھ گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غلام مصطفیٰ کی بات تو یہ تھی کہ ان کو چھیڑنا تو دور کی بات، ان کے کسی بچے کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ محمد عربی کے شیر ہیں، یہ نکلیں گے اپنے ہاں سے تو لوگوں کا جینا حرام کر رکھیں گے۔ دنیا خوف رکھتی تھی، لیکن تمہیں توڑ دیا گیا ہے، پھوڑ دیا گیا ہے۔ چاہے جتنے بھی حالات برے ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے پھر سے کہہ رہا ہوں، تمہارے ساتھ سب کچھ ہو گیا ہو، ظلم ہو گیا ہو، سب کچھ کھو گیا ہو، سب کچھ چھن گیا ہو، لیکن سینے میں محبت مصطفیٰ کا سودا کبھی مت کرنا۔ یہ ایک دولت اپنے ساتھ رکھو، اپنے بچوں کو بھی اتنا پلاؤ، اتنا پلاؤ کہ بچوں سے، عورتوں سے بھی میں کہوں گا، ماؤں سے بھی، کہ بچوں کو دودھ پلاؤ تو یہ کہہ کر کے نہیں کہ بیٹا تو بڑا ہوگا مجھے یہ کما کر دے گا، وہ کما کر دے گا۔ مائیں بچپن میں بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا میں نے تجھے عظمت مصطفیٰ کے لیے پالا ہے، اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہاری بھی کتنی عظمت کا احترام کرتا ہے۔ جس کو تم نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں پالا وہ تمہاری عظمت و احترام کا بھی پاس و لحاظ رکھتا ہے۔